بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ نے ایک بہت ہی مشہور شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہوگا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ کس پیرائے میں بات کہی گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو آج یہ ایک انتہائی دلچسپ، مزیدار اور سبق سے بھرپور نظم کا انتخاب ہے۔ نظم کا عنوان ہے ابو الاعلیٰ معری۔ یہ ایک مسلم سکالر گزرے ہیں اور انہی کے اوپر یہ ساری جو نظم ہے یہ لکھی گئی ہے۔ تو آج اس کی مختصر جو تشریح ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ سمپل ہے کہ مطلب وہ معری صاحب جو تھے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور ہمیشہ پھل پھول یعنی سبزیوں پہ گزارا کرتے تھے۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ ان کا ایک کوئی دوست تھا جس نے یہ سوچا کہ یار میرا یہ جو معری دوست ہے یہ تیتر یا مطلب گوشت نہیں کھاتا، تو انہوں نے ان کو انوائٹ کیا اور پھر بڑے زور و شور سے ان کو کچھ دیر تک انتظار کروایا، جیسے کہ نارملی اگر آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو بھوک لگ جاتی ہے، اور بائی ڈیزائن انہوں نے انتظار کروایا۔ اور پھر جب وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب مطلب ان کی بھوک آ چکی ہے، تو انہوں نے ایک بھونا ہوا تیتر مزیدار، روسٹڈ، خوشبودار، لذیذ وہ سامنے ان کے رکھا۔ شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، کہ شاید یہ ترکیب چلے اور معری صاحب جو ہیں وہ آج بھونا ہوا تیتر دیکھ کر ریزسٹ نہ کر سکیں اور یہ کھا لیں، اور ان کو جو ان کی ایک عادت ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے اس میں ان کو شکست ہو جائے۔ تو بجائے اس کے کہ معری صاحب جو ہے وہ بھوک کے عالم میں اس کو کھانا شروع کرتے، معری صاحب نے اس کو کھانے کے بجائے اس سے کلام شروع کیا۔ یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اب یہ غفران اور لزومات، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی بہترین انداز میں ان کی 2 بکس کے نام اس پیغام سے بھری نظم میں فٹ کیے ہیں، اور کتنی ہی خوبصورتی سے فٹ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو کھانا شروع کرتے، وہیں پہ انہوں نے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ تو فرمانے لگے کہ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ سادہ سی بات کہ وہ اس تیتر سے گفتگو کرنے لگے اور کہا کہ اے بیچارے تیتر، اے بیچارے پرندے، آخر وہ کون سا گناہ تھا جو تو نے کیا اور اس کی سزا تجھے یہ بھگتنی پڑی کہ اس کی مکافات کے کیا عمل یا نتیجہ یہ نکلا کہ تجھے لوگوں نے پکڑا، پھر تجھے ذبح کیا، پھر تیرے کھال اتاری، پھر تیرے پر اتارے، پھر تجھے صاف کیا، تجھے مثالیں لگائے، تجھے بھونا اور میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو اتنا جو تیرے ساتھ ستم ہوا ہے، آخر کیا وجہ تھی، تو نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ پھر وہ اسی کانٹیکس میں بتاتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو۔ معری صاحب اس بھنے ہوئے تیتر سے کہہ رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تو شاہین کیوں نہیں بنا، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، کہ اگر تو شاہین بنا ہوتا تو اتنی بلندی پہ پرواز کرتا کہ تو فطرت کے اشاروں کو پڑھتا، تو صبح و شام کو اٹھتا دیکھتا، تو ہواؤں میں بلندی پہ اڑتا، تیرے پروں میں اگر طاقت ہوتی، تیرے پر اگر مضبوط ہوتے، اور تیرا پیٹ یا تیرا جو بدن ہے وہ ہلکا ہوتا، تو ہر وقت محو حرکت ہوتا، تو توانائی کا ایک ذریعہ ہوتا اور تو پاورفل ہوتا، تو شاہین ہوتا، تیری پرواز جو ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہوتی، تو بہت ہی بلند پرواز ہوتا، نہ کوئی تیرے ٹھکانے کو جان پاتا، نہ کوئی تجھے پکڑ سکتا ہوتا، نہ کوئی تجھے ذبح کرتا، نہ بھونتا اور نہ میرے سامنے لاتا۔ تو وہ اس سے کہنے لگے کہ دیکھو فلسفہ یہی ہے کہ اگر تم اپنے پر، اپنے ونگز،
اپنی پاور وہ نہیں ریٹین رکھو گے، اپنی تمہاری مضبوطی نہیں ہوگی، تو تمہارے مفادات جو ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر وہ اسے کہنے لگے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یعنی قسمت کو جو لکھنے والے قاضی صاحب ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے شروع دن سے کہ جو جرم ضعیفی ہے، کمزوری کا جو جرم ہے، اس کی سزا یہ ہے مرگ مفاجات، یعنی کمزور کے انٹرسٹ کو کوئی سیو نہیں کر سکتا۔ ویک چاہے انڈیویجول ہو، فرد ہو، یا ملت ہو، قوم ہو، ملک ہو، اگر وہ فائنینشلی معاشی طور پر کمزور ہے، یا دفاعی طور پر کمزور ہے، یا معاشرتی طور پر کمزور ہے، یا ایک تہذیب کے لحاظ سے کمزور ہے، یا اس کے سسٹمز کمزور ہیں، اس کے ادارے کمزور ہیں، تو ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کوئی سیکیور نہیں کر سکتا۔ ان کا جو مفاجات ہیں ان پہ ہمیشہ کمپرومائزز ہوں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا پاکستان کمزوری کے ایک دور سے بڑے عرصے سے گزری جا رہا ہے، تو جتنی بھی دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں وہ اپنے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے تھرو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو پاکستان چونکہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرے گا، علم سے، معیشت سے، دفاع سے مضبوط نہیں کرے گا، تب تک اس کے مفادات جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کمپرومائز ہی رہیں گے۔